بندہ کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کا سورج ایک نہ ایک دن ڈوبنا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کا سورج غروب ضرور ہونا ہے۔ اگر اتنا خون خوار قوم گئے، اگر اللہ رب العزت ان کو روک سکتا ہے نا، تو اسرائیل والے کو زیادہ ان سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر مسلمان بے حس ہو جائیں، اگر مسلمان مردہ دل ہو جائیں، بے ضمیر ہو جائیں، تو اللہ رب العزت پرندوں سے بھی اپنے کعبے کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ اور آج بھی اگر رب تعالیٰ چاہے تو مسجد اقصیٰ کی قبلتین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آزمائش ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پہ اب تقسیم ہونی ہے کہ کون جو ہے وہ خالص اور پکا مسلمان اور مومن ہے، اور کون جو ہے اس میں کچا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی کہ برائی کو روکنے کے طریقے ہیں، اس کو مار کے روکیں، اس کو زبان سے روکیں، اور اس کو دل میں برا جانیں۔ اور میں یہ پورے وثوق سے بات کر سکتا ہوں کہ مسلمان اس وقت الا ماشاء اللہ ان تینوں حالتوں سے خالی ہے۔ ان کے اندر وہ ضمیر ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ دل ہی نہیں ہے جو مسلمان کے لیے دھڑک رہا ہو۔ جناب من، اگر ہمارے گھر سے ایک بھی میت اٹھ جائے نا تو کوہرام مچ جاتا ہے۔ اگر کسی کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے نا تو جناب اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ تو ذرا ان کو بھی تو ذرا سوچے نا کہ جو اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے چیخ چیخ کر جو ہے نا وہ پکار رہے ہوں کہ یا اللہ کوئی تو ہماری مدد کو آئے، اور بے حسی اتنا چھا گئی کہ 57 اسلامی ممالک بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تک میری امت جہاد کو اپنے اوپر لازم رکھے گی کہ پوری دنیا میں سرخرو ہوگی۔ صحابہ کرام کے پاس جو ہے نا وہ ایمان کی حلاوت تھی، جذبہ تھا ان کے پاس، وہ بھی تو جنگیں لڑتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لڑی، کفار اور مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ ہم بھی انہی کی امت ہیں، اور جب جہاد فرض ہو چکا ہو اس کے باوجود بھی اگر ہم اس میں حصہ نہ ڈالیں اور اگر ہم کھڑے نہ ہوں تو پھر قیامت کے روز پوچھا جائے گا، ہم ہی بتا تو نے اپنے حصے کا کام کتنا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا۔ ہم نہیں جا سکتے یہاں سے وہاں تک، ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم ہنسی خوشی میں ڈرنک کر رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی کھا رہی ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ کمپنی جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں۔ اور بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی اور یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے غزہ پر اور فلسطین والوں پر ہم لوگوں نے کیا، اسرائیل والوں نے بعد میں شروع کیا، ہم نے پہلے کا کیا ہوا ہے۔ ہم ان کفار اور مشرکین کو شروع سے پیسہ کھلا رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے کہاں سے آ رہی ہے، اس کے پیسے کدھر جا رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ پاور تو ہم نے دی ان کو، پیسہ بھی ہم نے دیا ان کو، تو پہلا ظلم جو ہے ان پر ہم نے کیا۔ ہم ہر ایک چیز کے لیے پوری جو ہے نا وہ تحقیق کرتے گئے۔ موبائل لینا تو اس کو مکمل جانچ پڑتال کریں گے کہ آیا یہ موبائل کس طرح ہے، کیسا ہے، یہ کیسا چلے گا۔ گاڑی لینے جانا ہو تو چیک کرتے ہیں، پہلے ہر ایک چیز چیک کی۔ لیکن جب ایمان کی باری آئی تو پھر ہم اندھے ہو کے جو دل میں آیا وہی کیا۔ کوئی قرآن مجید میں ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ فِي السِّلْمِ كَافَّةً، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے، یہ منافقانہ زندگی نہیں گزارنی۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو نہیں پورا کیا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا، مسلمان ہوئے، لیکن ہم نے دین اسلام کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارے پر لوازمات تھے ان کو نہیں پورا کیا۔
اب ہم جنگ لڑنے کیا جائیں گے؟ ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. ہم جنگ لڑنے کیا جائیں گے جب ہمارے اپنے ہی محلے میں، ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ والا جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہم فلسطین میں جا کے کیسے جنگ لڑیں گے؟ ہم اپنے محلے میں نہیں کسی کا ساتھ دے پا رہے. اگر ایک بندے کی مالی حالت خراب ہے تو ہم اس پہ ہنس رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کچھ کھلائیں، کچھ پلائیں. نہیں، ہماری تو لڑائی ہے.